الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب، یہ ہمارے لیے دستور حیات بھی ہے، منشور حیات بھی ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ آب حیات کی مانند ہے۔ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے وہاں پہ نفرتیں اور خرابیاں عرب کے اندر عام تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کو سنا، دل بدل گئے، ظلمتیں روشنیوں میں تبدیل ہو گئیں اور سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو گئے، اور انہوں نے قرآن مجید کو صحیح سمجھ کر مکمل عمل کیا پابندی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کی معلوم دنیا تک ان کو حکومت دے دی، 3 بر اعظم تک ان کی قبولیت پہنچی اور تمام انسانیت کو ان کے سامنے مسخر کر دیا۔ قرآن کریم ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے، ہر جگہ والوں کے لیے یہی برکتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر اس قوم کے ساتھ جس قوم نے بھی، جس جماعت نے بھی قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح سمجھا اور پابندی کے ساتھ ان کا عمل کیا، تو اس کتاب نے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں پہنچایا، پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں میں پہنچایا، اور ان کے کامل عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو گئی اور ان کا رعب ساری دنیا کے اوپر ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر لیں، ہماری یہ پستیاں بلندیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور یہ پکی بات ہے کہ قرآن مجید پر صحیح طریقے سے عمل بغیر صحیح سمجھے ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید پر اگر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہو تو مستند علماء کرام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک علم ہے شان نزول، سبب نزول، کہ یہ آیت، یہ صورت یا یہ آیات کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئیں۔ جب تک ان حالات کو نہ سمجھا جائے اس قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا مشکل۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جب تک سبب نزول، شان نزول کو نہ صحیح طریقے سے سمجھا جائے، اس میں کئی احتمالات نکل سکتے ہیں، کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ اگر اس پس منظر کو سمجھ لیا جائے تو بات ایک دم واضح ہو جاتی ہے۔ اس بات کو صحابہ نے سمجھا اور علماء بھی سمجھتے ہیں، لیکن آج کل بہت سارے نام نہاد اسکالرز اور دانشور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی فقط عربی زبان سے واقفیت کے بعد جیسا چاہے سمجھ لو، جو چاہے اجتہاد کر لو، اپنی کتابیں لکھ لو، سب کچھ کر لو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے تھے والذی لا الہ الا والذی لا الہ غیرہ والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وائین نزلت۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کتاب اللہ کی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں یہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی تھی، اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے، سوچنے لگے کہ کتاب اللہ ایک، رسول اللہ ایک، بیت اللہ بھی ایک، قبلہ بھی ایک ہے ہمارا۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ہیں تو آخر اختلافات کیسے ہوں گے امت کے اندر؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے انہوں نے اپنی اس فکر کا ذکر کیا
انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہم پر نازل ہوا، ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کون سی آیت کب کہاں اور کس کے لیے نازل ہوئی، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہم جانتے ہیں ایک ایک بات کے بارے میں۔ ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی صورت کب کہاں، کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، شان نزول اور سبب نزول کو وہ نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، تو پھر اپنی اپنی رائے کے مطابق فیصلے کریں گے اور پھر ان میں اختلافات ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، حتیٰ کہ قتال بھی کریں گے، کہ وہ جانتے تو ہوں گے نہیں کہ یہ قرآن مجید کب کہاں اور کیوں نازل ہوا۔ ہر آدمی اپنی رائے دے گا۔ دیکھیں، ایک عالم کی اپنی رائے ہے، ایک غیر عالم کی اپنی رائے ہے، ایک ڈاکٹر کی اپنی رائے ہے، ایک وکیل کی اپنی رائے ہے، ایک تاجر کی اپنی نظر ہے، ایک کسان کی اپنی نظر ہے۔ ہر آدمی اگر اپنی نظر کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے نہیں رہے گی، شریعت کا مطلوب اور مقصود کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے یہ بات کہی تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، ان کو ڈانٹا اور کہا تم جاؤ یہاں سے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد سوچتے رہے، پھر دوبارہ بلایا ان کو، کہا عبداللہ ذرا دوبارہ اپنی بات کو، تم کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ ساری بات دوبارہ کہی کہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہوا، ہم ایک ایک بات کو جاننے سمجھنے والے ہیں، لیکن بعد میں یہ چیز نہیں رہے گی، لوگ اپنے اپنے حساب سے جب ان چیزوں کو کریں گے تو معاملات بدل جائیں گے اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پہ جب دوبارہ غور کیا تو فرمانے لگے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعتاً یہ ایسا ہی ہے۔ پھر دور فاروقی میں ایک واقعہ آیا، اس کو سمجھیے اور دل کے کانوں سے سمجھیے۔ کسی شخص نے، کسی جماعت نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد اپنی شراب پینے کی دلیل دینے کے لیے، اس کو ثابت اور حلال کا جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت پیش کی۔ آیت کون سی پیش کی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے، ان پر کن چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا پی چکے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نیکی بھی ہیں، کرتے ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں، شراب پینی کیا ہو گیا، قرآن کے اندر دلیل موجود۔ جب یہ بات آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھئی کیا کہتے ہو تم ان کی بات پہ؟ تو صحابہ کرام نے شدید طریقے سے رد کیا اور فرمایا کہ دیکھو کہ قرآن مجید کی یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے، وہ سنیے۔ اب واقعہ کیا ہوا، ایک شخص نے شراب پی اور یا ایک جماعت نے شراب پی اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت پیش کی جس میں ذکر ہے کچھ کھا پی لیا، اگر نیک لوگ ہیں تو گناہ نہیں۔ حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا کہ بھئی کیا کہتے ہو، خود بھی جانتے تھے وہ۔ تو پھر وہاں صحابہ نے بتایا کہ بھئی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حرمت شراب سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ واقعہ انہوں نے سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، اتنے میں باہر ایک شور بلند ہوا، تو میں باہر جا کے جب دیکھنے لگا تو معلوم یہ ہوا کہ شراب حرام قرار دی جا چکی۔ تو جیسے ہی صحابہ نے سنا، کسی کے منہ میں تھی تو حلق میں نہیں گئی، ہاتھ میں تھی تو منہ میں نہیں گئی، جام میں تھی تو سراہی میں تھی تو وہ جام میں نہیں آئی، مٹکے میں تھی تو وہ سراہی میں نہیں آئی، سب نے بہا دی، ختم کر دیا، اور شراب حرام ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے نہ پی۔ لیکن ان لوگوں کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ ساتھی جو تھے ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، لیکن وہ تو شراب پیتے رہے اور ان کا شراب پیتے پیتے انتقال ہوا، اور وہ تو زندگی میں شراب پیتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ جب یہ بات پیش آئی تو قرآن مجید نازل ہوا کہ ان لوگوں کی فکر نہ کرو، وہ ایمان والے تھے، نیک اعمال کرتے رہے، جو کچھ ان کے زمانے میں گزر گیا، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ولا جناح، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کہ وہ جس وقت زندہ تھے اس وقت کی حرام چیزوں سے وہ تو بچتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے،
اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے کی بات ہے، اس کی مثال بالکل 100% وہی ہے کہ جس وقت بیت اللہ شریف کو قبلہ اللہ رب العزت نے قرار دیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ بیت اللہ کو قبلہ کر لیجئے، تو اس وقت صحابہ کرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، بعض صحابہ کے دل میں، انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے اب جا چکے، قبلے کا رخ تو آج آ رہا ہے کہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ شریف ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا کہ اللہ ان کے ایمان کو اور ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شان نزول اور سبب نزول، شان نزول اور سبب نزول، اس کو سمجھے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا مشکل، قرآن مجید پر عمل کرنا مشکل، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم یہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ قرآن مجید کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ آج یکم رمضان ہے، آج مجھے مارکیٹ بھی جانا ہوا اور مسجد بھی جانا ہوا۔ گاڑی میں، اب دکان شالوی میں ہے، گھر ٹاؤن شپ میں ہے، 16 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے۔ ایک تکلیف دہ بات محسوس ہوئی، بازار میں رش تھا، 2 یوٹیلیٹی سٹورز میرے راستے میں پڑتے ہیں، ایک ماڈل ٹاؤن پہ جب آتے ہیں اور ایک یہ ہمارے A1 کے سامنے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خوب رش تھا، آنکھوں سے آج ہی دیکھا میں نے، کوئی SOPs کا خیال نہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، بے شمار لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر عصر کی نماز اپنی سوسائٹی میں A1 کی مسجد میں جب آ کے ادا کی، آج یکم رمضان ہے، عصر کی نماز میں مسجد SOPs کی پابندی کے ساتھ آدھی بھری ہوئی تھی، آدھی خالی تھی۔ SOPs کی پابندی کا مطلب کیا ہے؟ جہاں 100 آدمیوں کی جگہ ہے وہاں 30-35 کھڑے ہو سکتے ہیں، 100 میں سے 50 کی جگہ بھی نہیں، 100 میں سے 50 بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنا فاصلہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو SOPs کی پابندی کے ساتھ بھی آدھی مسجد خالی تھی، ورنہ اس سے پہلے یہی مسجد پہلی رمضان کو جگہ نہیں ہوتی تھی، آخر تک بھری ہوتی تھی، اور کئی مساجد میں 2-2 3-3 جماعتوں کا بھی رواج مارکیٹوں میں ہوتا تھا کہ اتنے نمازی ہیں۔ یہ یکم رمضان میں پہلے یہ حال ہوتا تھا، اور آج یکم رمضان ہے کہ مسجد آدھی خالی ہے، اور اگر ہم SOPs کی پابندی کو 1 منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھیں اور ان سب کو آگے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 1/3 کے قریب مسجد 40% بھری ہوئی ہے، 60% سے زیادہ مسجد خالی ہے۔ یہ کیفیت تو 20ویں رمضان 15ویں رمضان میں آتی تھی، پھر مسلمانوں کو جوش آتا تھا، پھر یہ شب قدر میں اور رمضان کی راتوں میں آ جاتے، پھر عید کے وقت پھر غائب ہو جاتے تھے، جیسے ہی شیطان آزاد ہوتا یہ بھی ہر چیز سے، نماز سے آزاد ہو جاتے تھے۔ لیکن آج اتنا برا وقت آ چکا ہے کہ یکم رمضان کو مسجد کی اتنی تکلیف دہ حالت یہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ آئندہ معلوم نہیں کیا ہوگا اور ہم کہاں جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج جو بات کرنی ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اے پیغمبر، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید پر ایمان بھی لے آئے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان پر بھی ایمان رکھنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ اپنے مقدمے فیصلے کے لیے شیطان یعنی طاغوت یعنی شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ شیطان کا، برائی کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان تو پہلے ہی ان کو یہ چاہتا ہے کہ بھٹکا دے اور تباہی اور گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے جو تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھے ہیں،
پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مقصد تو فقط بھلائی کرنا تھا، مصالحت تھا، جوڑ پیدا کرنا تھا۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، لہذا محبوب آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے، انہیں نصیحت کیجئے اور خود ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہیے جو ان کے دل میں اتر جانے والی ہو۔ خوف خدا کی بات کیجئے۔ اور ہم نے کوئی رسول اس سوا اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے، اے رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، سورہ نساء 5ویں سپارے میں آیت نمبر 60، 61، 62، 63، 64، 4 یہ ہیں اور آگے کی بھی 2-3 آیات۔ ان کو سمجھنے کے لیے جو ابھی ترجمہ ہم نے سنا، اس کے شان نزول کو ہم سمجھتے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے دل سے بھی پوچھتے جائیں کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں مسلمان وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا ہے ہر اعتبار سے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ظاہر میں کہتا ہو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن ماننے والے ہیں، ہم رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن دل سے یہ بات ان کی نہیں ہوتی، دل ان کا اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے۔ تو ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اندر سے ان کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ اور تیسرے ہوتے ہیں غیر مسلم، جیسے یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، اب شان نزول سمجھیے اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی ٹٹولیے کہ ہمارے اندر کیا معاملے ہیں۔ یہ قرآن مجید، اس کی تفصیلات، اس کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، یعنی آج میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ ایک شخص تھا، بشر، منافق تھا وہ، اس کا ایک یہودی کے ساتھ، منافق کون؟ جو ظاہراً مسلمان تھا، اندرونی طور پہ مسلمان نہیں تھا، اس کا ایک یہودی یعنی پکے کافر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا کسی بات کے اوپر اور دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ پھر دونوں نے کہا اچھا بھی ایسا کرتے ہیں، کسی کو ہم اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، ہم کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ اب بڑا بنانے کی جب بات آئی تو یہودی وہ کہنے لگا کہ بڑا بنانا ہے تو محمد رسول اللہ کو بناتے ہیں، ان سے پوچھواتے ہیں، کیونکہ وہ حق پر تھا اس معاملے میں، اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا اور وہ منافق جو ہے وہ ظلم پر تھا، وہ حق پر نہیں تھا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ منافق یہ کہنے لگا نہ نہ نہ، ان کے پاس نہیں جانا، کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے اس کے پاس جانا ہے نا عجیب بات۔ ایک آدمی ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے شریعت پہ نہیں جانا، مجھے شریعت پہ نہیں جانا، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں جانا، مجھے تو کہیں اور جانا ہے۔ کیا آج ہمارے دل کی آواز تو نہیں ہے جو اس دن اس منافق کی آواز تھی؟ اب یہ منافق کیوں کعب ابن اشرف کے پاس جانا چاہتا تھا؟ کہ اس کو معلوم تھا میں حق پر نہیں ہوں، وہاں رشوت چل جائے گی، کوئی اور چیز چل جائے گی، کوئی خوشامد چل جائے گی، کوئی ترلا منتا چل جائے گا، کوئی اثر و رسوخ چل جائے گا، بہت کچھ چل سکتا تھا۔ اور ساتھ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں شریعت کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے تو کسی چیز کی رعایت نہیں کرنی، فقط اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، تو میں وہاں کیوں جاؤں جبکہ میں ہوں ہی اندر سے چور۔ اور یہودی وہ اپنے سردار کعب ابن اشرف کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتا تھا؟ کہ اس کو معلوم یہ تھا کہ ابھی میں حق پر ہوں، میرے پاؤں مضبوط ہے اور مجھے اپنے یہودی سردار کی نسبت اس معاملے کے فیصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اعتماد ہے کہ انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ حق کی کرنی ہے، دوسری تو بات کرنی نہیں۔ وہ اگر میں یہودی ہوں، ان کا دشمن ہوں، مخالف قوم کا ہوں، وہ حق کا فیصلہ کریں گے، اپنے ظاہری مسلمان ساتھی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ اس یہودی کا یقین تھا۔ اب دونوں نے آپس میں گفتگو کی اور بہرحال اس یہودی نے اس منافق کو، ظاہری مسلمان کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔
اب یہ دونوں دربار رسالت میں آئے، اپنا اپنا مسئلہ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ یہودی غلط ہے، اور فیصلہ فرما دیا کہ منافق جو ظاہراً مسلمان ہے، نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے، یہ غلط ہے، لیکن یہ یہودی جو مسلمانوں کا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، خدا کا بھی دشمن ہے، اس فیصلے میں حق اس کے ساتھ ہے، تو میں اس کے بارے میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ اب یہاں سے فیصلہ کرا کے چل پڑے، اب باہر نکلے۔ یہ جو مسلمان ظاہری بنا ہوا تھا نا، منافق تھا، اصل میں اندر بشر نام تھا اس کا، یہ باہر نکل کے ایک نیا اس نے نا چال چلی، کہتے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس نے ایک اور جا کے نا پھر چال چلی، کہنے لگا بھئی ایسا کرتے ہیں، اس یہودی کو کہنے لگا کہ بھئی حضور نے تو فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے چلو ایسا کرتے ہیں، حضرت عمر سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ مسئلہ لے کے چلتے ہیں۔ اس کے دل میں کیا بات تھی؟ اس کے دل میں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہودیوں کے لیے بڑا سخت مزاج رکھتے ہیں، وہ لازمی بات ہے میری مدد کریں گے، یہودی کو تھوڑی سپورٹ کریں گے۔ اب یہودی جو ہے وہ مان گیا، چلو ٹھیک ہے چلتے۔ اب حضرت عمر کے دربار میں دونوں حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہودی نے پوری تفصیل بتا دی کہ یہ جھگڑا ہوا، ہم دربار رسالت میں گئے، وہاں سے میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا، آپ بتائیے کیا کریں۔ حضرت عمر نے مزید تفصیل نہیں پوچھی، اس بشر سے پوچھا، ہاں بھئی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہودی؟ نے کہا ہاں بالکل میں اقرار کرتا ہوں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ذرا میں آتا ہوں۔ اندر گئے، اندر تلوار لے کر آئے، باہر لا کے اس کی گردن اڑا دی، کہا جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرے عمر کا فیصلہ پھر اس کے بارے میں یہی ہے، گردن اڑا دو۔ اب اس نے تو یہ بات کی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گردن اڑا دی۔ اب یہ منافق تھا، اس کے ایک باقی ساتھی بھی منافق ہی تھے، اب مقتول تھا، اس کے وارثوں نے حضرت عمر کے خلاف یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بغیر کسی دلیل شرعی کے مارا ہے، اور اس منافق کو جس کا کفر بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف عملاً اس نے عمل کیا، اس کی باتوں کو، اس کے طریقوں کو عجیب عجیب تعویلیں دینے لگے کہ نہیں جی نہیں، انہوں نے تو سچی بات کرنی تھی، حق کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، وہ ٹھیک تھا انہوں نے کر بھی دیا، ہم ادھر ادھر اس لیے جا رہے تھے کہ چلو کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، کوئی تھوڑا کچھ اور دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں، اس قسم کی فضول باتیں انہوں نے کی کہ جی ہم تو ادھر جا رہے تھے۔ تو ایک واقعہ تو شان نزول میں یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ مزید دو واقعات بھی ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر بجائے یہ کہ حضور کے پاس آتے، بجائے یہ کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے، وہ کسی کاہن یا نجومی یا کسی ایسے بندے کے پاس جانا انہوں نے پسند کیا جہاں رشوت چل سکتی تھی، فیصلہ مرضی کا لے سکتے تھے، یا ان کا اثر و رسوخ چل سکتا تھا، فیصلہ اپنی مرضی کا لے سکتے تھے، یا ان کی زبان، قبیلہ، قوم یا کسی وجہ سے وہ فیصلے کے اوپر نظر انداز ہو سکتے تھے، یعنی کہ فیصلے کے اوپر وہ اپنا اثر انداز ہو سکتے تھے، کوئی اثر ڈال سکتے تھے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کوشش کی کہ ایک شریعت اور سنت کو چھوڑ کر وہ کہیں اور گئے۔ اب ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جب ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے، قرآن و حدیث کے پاس ہم جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں یا کہیں اور، ہم سوچیں ہمارے جب مسئلے ہوتے ہیں وراثت کے، جائیداد کے، باقی جھگڑوں کے، میاں بیوی کے، یا کسی قسم کے جب جھگڑے ہوتے ہیں، ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم شریعت کو مقدم رکھتے ہیں یا شریعت سے چوری کر کے ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سوچیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے کوئی بات آ جائے، کوئی کفریہ جملہ بول دیتے ہیں بڑا سخت، کہتے ہیں رکھ پرے شریعت کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو شخص یہ کلمہ بولے، یہ الفاظ لفظ بولے، اس کو چاہیے کہ وہ علماء مفتی حضرات کے پاس جا کر اس کو سمجھے کہ کہیں اس کا ایمان باقی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا، کہاں کھڑا ہے، ایمان باقی ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے منافقین کا طرز عمل ہے کہ جو فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
قرآن مجید کی ان آیات میں یہ سبق ملتا ہے کہ شرعی فیصلے کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلے کی طرف رجوع کرنا یہ شیطان ہی کی تعلیم ہے، اور شیطان تو پہلے ہی دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ باہمی جھگڑوں میں آپس کے اختلاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلے سے یعنی شریعت سے اعراض کرنا یہ کسی مسلمان کا کام ہی نہیں، کسی مسلمان کا یہ کام ہی نہیں۔ اکثر لوگ دل میں چور ہوتا ہے، چور کیا، ڈاکو گھسا ہوتا ہے، چور تو چھوٹا لفظ ہے، دل کے اندر جو ہے نا وہ ڈاکو ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، وہ اسی لیے پھر مفتی حضرات کے پاس فیصلے کے لیے نہیں جاتے کہ پتہ ہے شریعت کے مطابق تو ہمارا یہ مسئلہ اور ہو جائے گا۔ پھر تیسری آیت میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تم تعویلات کرتے ہو نا کہ ہم نے مصلحت کی وجہ سے چھوڑا، ہم مانتے تو اللہ کو ہیں، ہم مانتے تو اللہ کے رسول کو ہیں، لیکن ذرا ادھر بھی ذرا ادھر بھی ذرا ادھر بھی مصلحتوں کی وجہ سے، فرمایا کہ ان ساری تعویلات کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان ہو، شرمندگی ہو، ان تعویلات کو مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان آیات میں نبی علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، یعنی علماء کو نصیحت فرمائی آج کے زمانے میں کہ بھئی جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو نصیحت کیجیے، آخرت کی یاد دلائیے، انہیں سمجھائیے کہ یا تو اس طرح کھلم کھلا دنیا میں کے اندر بھی ذلت ہے اور قیامت کے اندر بھی ذلت ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اور فکر کر لو۔ اگر تم نے اپنا انجام دیکھنا ہے تو اس منافق کا انجام تو دیکھو، ڈر جاؤ کہ اس طرح کی باتیں، کہ علماء کو فرمایا کہ بھئی ان کو سمجھاؤ۔ اور پھر 5ویں آیت میں ایک ضابطہ یہ بتایا کہ ہم نے جن بھی رسول کو بھیجا اسی لیے بھیجا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، اور جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ سیدھا سیدھا اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو حضرت عمر نے کیا۔ پھر ایک اور عجیب بات، بہت ہی عجیب بات، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کے پاس حاضر ہونے کے بعد خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور محبوب آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حق میں بڑا مہربان پاتے۔ یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، توبہ قبول کرنا، انما التوبۃ علی اللہ، انسان توبہ کرے اور قبول پروردگار کرے، یہ اصول ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ میں کیوں شامل کیا گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اللہ سے توبہ کرتے اور نبی علیہ السلام بھی ان کے لیے اللہ سے توبہ کرتے۔ علماء نے فرمایا کہ اس شخص نے، منافق نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کی بات کو اس نے رد کیا، یعنی منصب نبوت کی عظمت کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ایک فیصلہ نکل گیا، پورا ہو کرنا اس کا ہمارے لیے ضروری، اس نے پورا نہ کیا، اب اس کی توبہ کے لیے کہا کہ پہلے ادھر آؤ۔ یہ منصب نبوت کے اوپر حملہ کیا تھا اس نے۔ تاہم یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ بھی نکلتا ہے، یہ واقعہ خاص منافقین کے بارے میں ہی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں جو زبانی تو کہتے ہیں ہم شریعت کو بڑا مانتے ہیں لیکن عمل میں شریعت کی طرف نہیں جاتے، کہیں اور جاتے ہیں۔ جب ان کے اندر اختلافات ہو، لڑائی ہو، کہیں فیصلہ کرانا ہو تو وہ شریعت کو نہیں مانتے، پھر ادھر ادھر جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ایک عام ضابطہ بھی نکل آیا کہ کیا فرمایا تھا اللہ نے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور پھر حاضر ہو کے اللہ سے معافی مانگے اور نبی علیہ السلام بھی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے تو بس مسئلہ آسان ہو جائے گا، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ تو وہ الحمدللہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس طرح آپ کی زندگی میں حاضری ہوتی تھی اسی طرح روضہ اقدس پر حاضری اسی طریقے کی حاضری ہے، بس درمیان میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، تو اس آیت کے تحت یہ بات موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ آج بھی کوئی شخص مواجہ شریف کے قریب کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر دے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔
بحر محیط کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کے تدفین کے 3 دن کے بعد ایک بدو آیا، قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار و زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے اگر کوئی گناہ گار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں بھی اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ کے محبوب آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، عجیب انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم، اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی، تمہارے رب کی قسم، یہ عجیب اللہ کی شان، اللہ نے اپنے محبوب کی عجیب شان بیان کی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ نے تو کہیں قسمیں ایسے کھائیں، زمین و آسمان پیدا کرنے بنانے والے کی قسم، اس کائنات کو چلانے والے کی قسم، سب کو کھلانے پلانے والے کی، رازق کی قسم، مالک کی قسم، وہ اپنی باتیں سب اپنی جگہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عجیب انداز ہے محبت کا اور نبی علیہ السلام کی عظمت کا ایک عجیب انداز ہے۔ اللہ فرماتے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم، گویا اپنی ذات کو اپنے سے ہٹا کر محبوب کے ساتھ اس کی نسبت کی اور پھر فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی میری ہی قسم، قسم تو اپنی کھائی ہے لیکن انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، کتنا عجیب ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا یہ تعلق ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اسی سے اگر انسان سمجھے، اللہ اکبر کبیرہ، فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ۔ جتنا اس کو سنیں گے سوچیں گے خوشی بڑھتی چلی جائے گی، کیا عجیب انداز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا تھا، اللہم لا احصی کما، اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری شان بیان نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی شان بیان کی۔ یعنی انسان اللہ رب العزت کی شان بیان کرنے میں عاجز ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ اسی بات کو اگر ہم دوسرے انداز سے یوں کہیں کہ اے اللہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے قاصر ہیں، آپ کے محبوب تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر، وہاں حاضر ہو کر یہ بات وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے کی توفیق عطا فرمائیے اور بار بار عطا فرمائیے کہ ہم وہاں بھی کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی عظمت اور شان اور نعت بیان کرنے سے انتہائی قاصر ہیں، آپ کی شان ایسے ہی ہے جیسے آپ کے رب نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، قسم ہے تیرے رب کی۔ عجیب انداز ہے اللہ کا، اللہ اکبر۔ آگے جو آیت ہے وہ کیا ہے سنیے ترجمہ، اے پیغمبر تیرے پروردگار کی قسم، فلا وربک، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں، تمہارے مطابق فیصلہ نہ کریں، اور پھر جو تم فیصلہ کر دو، محبوب جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں یہ اپنے دلوں میں پھر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں، سرنڈر ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اختلافات میں نبی علیہ السلام اور شریعت کو فیصل بنانا یہ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ یہاں چند مسائل ہیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو اپنے جھگڑے اور مقدمے میں نبی علیہ السلام کے فیصلوں سے مطمئن نہ ہو، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلا کہ صرف معاملات اور حقوق، لین دین، پراپرٹی کے اندر ہی مسئلہ نہیں، عقائد اور نظریات ہر جگہ
یہ بات سب چیز کے لیے ہے، اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف کی نوبت آئے تو شریعت کی طرف رجوع کرے۔ تیسری یہ بات بہت اہم معلوم ہوتی ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولاً یا عملاً ثابت ہو، اس کام کو کرنے سے دل میں تنگی محسوس ہونا یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر پانی نہیں تھا، تیمم کا حکم ہے، انسان نے تیمم کر لیا، اب تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، اب یہ صاحب کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ یار یہ تیمم والی نماز ہے، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے کیا ہے، تو یہ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ ایک جگہ پانی نہیں تھا، اس وقت شریعت کا حکم آیا تیمم کو پورا کرو، تیمم پر عمل کرو، تیمم کر لیا۔ اب یہ صاحب جو تھے، حضرت صاحب اعلیٰ حضرت، انہوں نے جناب تیمم سے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد دل میں خیال آ رہا ہے پانی ہوتا کتنا اچھا ہوتا، یہ تیمم ہے پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ظاہر میں شاید کسی کو یہ لگ جائے کہ یہ دل کے اندر کوئی اچھا خیال پیدا ہو رہا ہے، یہ بہت برا خیال ہے، انتہائی برا خیال ہے، یہ اچھا خیال نہیں ہے۔ شریعت نے کہا تیمم کر لو تم پاک ہو، تو الحمدللہ ہم پاک ہیں۔ اور پھر جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تیمم نبی علیہ السلام نے بھی کیا، آپ سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں کائنات میں، تو آپ کی نماز ہو گئی تیمم سے، اور ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی۔ تو اس کو بھی سمجھایا کہ جو کام اللہ کے محبوب نے کیا ہے، اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کام کسی طریقے سے تقوی کے خلاف نہیں، وہ بہترین کام ہے۔ جیسے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اب کوئی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھنے کو سمجھے جی ثواب کم ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن کبھی رخصت جو نبی سے ثابت ہو اس پر عمل کرنے کو تنگی محسوس کرنا کہ دل میں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کمزور ہو گیا، خراب ہو گیا، یہ باتیں غلط ہیں۔ جیسے عشاء کی نماز کے بعد انسان وتر جب پڑھ لیتا ہے، وتر کے بعد 2 نفل اگر وہ اس نیت سے بیٹھ کے پڑھے، عام قاعدہ کیا ہے، صحت مند آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے ثواب زیادہ، بیٹھ کے نماز پڑھے ثواب کم، لیکن وتر کے بعد 2 نفل جو ہیں اگر یہ اس لیے بیٹھ کے پڑھے کہ رسول اللہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، یہ پڑھ بیٹھ کے رہا ہے لیکن ثواب نسبت کی وجہ سے زیادہ پا رہا، اصل چیز تو نسبت ہے۔ اسی طریقے سے چلتی سواری، الحمدللہ میں نے اپنے مشائخ کو دیکھا، حضرت جی دامت برکاتہم کو بھی دیکھا، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور بھی مشائخ کو دیکھا، رات کے وقت میں عشاء کے بعد اب گاڑی چل رہی ہے، اب جس رخ پہ چل رہی ہے انہوں نے نفل کی نیت باندھ لی، اب نفل پڑھے، نبی علیہ السلام نے پڑھے۔ ایسے میں انسان اگر نفل پڑھا اور یہ سوچ رہا ہے کہ چھوٹے درجے کے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ جس چیز کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو چھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اور اگلی آیات میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگلی جو بات بہت اہم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہوا، اسی واقعے سے متعلق، جب ایک منافق نبی علیہ السلام کے پاس نہیں جانا چاہ رہا تھا، پھر یہودی کے کہنے پر آیا، پھر نبی علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا، پھر وہ فیصلے کے بعد حضرت عمر کے پاس گیا، تو یہ لوگوں میں جب شہرت ہوئی نا، تو جو مدینہ میں یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کو تانے دیے، تم کیسے لوگ ہو جس کو رسول مانتے اس کی بات نہیں مانتے؟ وہ شخص ظاہراً تو مسلمان تھا نا، منافق کہتے ہی اس کو ہیں جو اندر کچھ باہر کچھ ہو، کیسے تم مسلمان ہو اپنے نبی کی بات نہیں مانتے؟ جب ہم نے حضرت جو موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی تو ہمارے بارے میں تو حکم آ گیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، اور ہمارے 70,000 شہید بھی ہو گئے تھے، ہم تو ایسا اعلیٰ درجے کے، اور تم کیا لوگ ہو، تم اپنے نبی کی بات نہیں مانتے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، تو فرمایا کہ جو منافقین ہیں، کمزور لوگ، یہ تو نہیں مانیں گے، لیکن صحابہ میں ایسے ہیں جو ان باتوں کو مان لیا کریں گے۔ اگر اللہ یہ فیصلہ دیتے تو مان لیتے یہ لوگ۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا سن کر کہا، اگر یہ حکم نازل ہوتا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جان سے مار دو، تو خدا کی قسم میں ابوبکر اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے آتا، اپنے آپ کو پیش کرتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے۔ اور بعض روایت میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا،
اگر یہ حکم اس طرح کا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آ جاتا تو میں کہتا ہوں ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود ضرور اس پر عمل کرتے، یعنی جان دے دیتے۔ اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا، تو صحابہ نے مکہ چھوڑ کے یہ پہلے ہی ثابت کر دیا۔ تو شان نزول سے قرآن کو سمجھنا بڑا آسان، سبب نزول سے قرآن کو سمجھنا بڑا آسان، صحابہ کرام کا مقام بہت بڑا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آج وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے رمضان کی راتیں ہیں ہی قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، معذرت کیا کرنی، ہم قرآن ہی سمجھ رہے ہیں، میں خود سمجھ رہا ہوں الحمدللہ۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دین کا بڑا کام کیا، ان کے دل میں کچھ ایسا خیال ہوا کہ بھئی صحابہ نے بھی بڑا کام کیا تھا اور میں نے بھی بڑا کام کیا، الحمدللہ۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دین کا خوب کام کیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ صحابہ نے بھی بڑا کام کیا، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا اور میں نے بھی بڑا کام کیا۔ اس طرح کا کوئی خیال آگے گزر گیا۔ ایک رات سوئے ہوئے تھے، رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، میں بھی ہوں، چند صحابہ کرام بھی ہیں، اور ایک سواری ہے، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اونچائی کی طرف جا رہے ہیں، اور سب کچھ دیکھ کے انہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک کیا ہوا کہ سواری پیچھے سرکنا شروع ہو گئی اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہونا شروع ہو گئی۔ تو فوراً نیچے اترے کہ میں جلدی سے کوئی راستے سے اینٹ، کوئی پتھر، کوئی روڑا، کوئی چیز لاؤں اور ٹائر کے نیچے لگا دوں تاکہ گاڑی پیچھے نہ آئے، جو سواری ہے پیچھے نہ آئے۔ کہتے میں جلدی سے گیا، قریب ایک بڑا پتھر تھا، واپس آیا، اٹھا کے لایا، اور لا کے میں جب گاڑی کے ٹائر پہ پیچھے لگانے لگا تو دیکھا صحابہ اپنے سر پہلے ہی دے چکے۔ تو انہیں سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا، کہ میں تو گیا ہوں پتھر تلاش کرنے، وہ لا کے رکھوں، اتنے میں وہ صحابہ نیچے اترے اور انہوں نے اپنے سر ہی پہیوں کے نیچے دے دیے کہ گاڑی پیچھے نہ جائے، نبی علیہ السلام محفوظ رہے۔ تو صحابہ کرام کی شان ہی کچھ اور ہے۔ جو بات اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ بات بھی بہت اہم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ یہ بتایا کہ بھئی دیکھو تم تعویلیں مت کرو، دین پر عمل کرتے رہو، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو مانتے رہو، عمل کرتے رہو، تمہاری باطنی کیفیات، تمہارے اعتقادات، تمہارے یقین، ایمان سب مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بس دین پر عمل کرتے رہو، ایمان اور یقین تمہارا عمل کی وجہ سے بڑھتا ہی رہے گا۔ تو ہمیں بجائے تعویلات کے کرنے کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کے چلنے کی ضرورت ہے تاکہ آسانیاں آئیں۔ تو ان آیات میں اگر ہم سمجھیں تو یہ بات انتہائی واضح ہے کہ ہمارے آپس میں کسی بھی قسم کے کوئی بھی اختلافات ہوں، اس وقت ہمیں شریعت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں، مرنے کے بعد ہم نے اور ہمارے تمام معاملات میں مرنے کے بعد ہم نے اور مرنے کے بعد ہم نے خود اور ہمارے تمام معاملات نے اللہ ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور وہاں کے سارے معاملات شریعت کے مطابق ہوں گے۔ جو دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے قانون ہوا کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہونا ہے، انہوں نے جو نیکی اور بدی لکھنی ہے وہ سب شریعت کے مطابق لکھنی ہے۔ جیسے یہاں بات سمجھانا مقصد ہے، تنقید کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں، سمجھانا مقصد ہے، کیونکہ معاملہ قیامت کے دن شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا ہے، دنیا کے آئین اور دستور کے مطابق قیامت کے دن نہیں ہونا۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اب ایک قانون ہے، قانون یہ کہتا ہے جب تک پہلی بیوی اجازت نہ دے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں قانون شریعت کا چلے گا، کوئی اور نہیں چلے گا۔ اب ایک حکم ہے، مرد اکیلے سفر پہ جا سکتا ہے، عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اب اس قسم کے قانون سننے میں آ رہے ہیں کہ جی 45 سال کی عمر بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے، عمرے پہ جا سکتی ہے۔ عورتیں بحث کرتی ہیں کہ جی تو قانون بن گیا، اب تو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو بھائی یہ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے نیکی بدی جو لکھنی ہے وہ انہوں نے شریعت کے قانون کے مطابق نیکی بدی لکھنی ہے۔ قیامت کے دن معاملہ شریعت کے قانون کے مطابق ہوگا، دنیا کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور ایک اور معاملہ، ابھی چند دن پہلے مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ایک کلپ سنا۔
جس میں وہ یہ بتا رہے تھے، جس کی میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اب 17 یا 18 گریڈ کے آفیسر کو اس بات کی آہستہ آہستہ اجازت ہوگی بعض قانونی معاملات کے بعد کہ کسی بھی مسجد اور مدرسے کو وہ 50,000 روپے یومیہ یا 1,00,000 روپے یومیہ جرمانہ کر دے، اور جب وہ جرمانہ کروڑوں میں پہنچ جائے تو مسجد مدرسے کو اس جگہ کو نیلام کر دے۔ تو شریعت تو ایسے قانون کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس طرح کے کتنے ہی ہمارے معاملات ہوں، ہم نے رہنا ہے شریعت کے مطابق۔ انہوں نے نیکی اور بدی لکھنی ہے، وہ شرعی اصولوں کے مطابق لکھنی ہے، وہ دنیا کے قانون کے مطابق نہیں لکھنی۔ قیامت کے دن جو فیصلے ہونے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونے ہیں۔ اب شریعت کہتی ہے انشورنس حرام ہے، اگر قانون کہے کہ انشورنس حلال ہے تو قیامت کے دن فیصلے شریعت کے مطابق ہونے ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔